صاحب جس لہر کا آپ نے ذکر کیا ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ سپر پاور کا جو شہر ہے نیو یارک سٹی، وہاں بالکل ہی الگ ہوا چل رہی ہے، اور اسی ہوا نے زہران ممدانی کو الیکٹ کر لیا بیسیکلی۔ جو شہر نیو یارک کیپٹلسٹ کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں سے زہران ممدانی کی انپریسیڈنٹڈ جیت، یہ کس طرح ممکن ہوئی اتنی مخالفت کے باوجود؟ دیکھیے، یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ ٹرمپ کا شہر ہے۔ ٹرمپ ریپبلکن ہے، نیو یارک تو ہمیشہ ڈیموکریٹک ووٹ ملا ہے وہاں تو، ریپبلکنز کو نہیں ملتا وہاں ووٹ۔ اچھا، ڈیموکریٹک سٹی، ایسٹرن کوسٹ جو ہے نا امریکہ کا، وہاں سب ڈیموکریٹس ہیں موسٹلی۔ سینٹرل امریکہ جو ہے اور سدرن امریکہ جو ہے، وہاں ریپبلکنز کی میجورٹی ہوتی ہے۔ نیو یارک has always been a democratic state۔ اچھا، اب آئیے آپ کہ کیا ہوا اس دفعہ؟ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اب نیو یارک کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں۔ نیو یارک نے اگر کوئی پرسیپٹیو فورکاسٹر ہوتے تو وہ سمجھ آتے کہ سارا امریکہ کے اندر اب ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ میں نے اپنے 1-2 پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ آخری ریپبلکن گورنمنٹ ہے۔ اب اگلے 8-10 سال 14-12 سال ریپبلکنز کو اب نہیں ملنی گورنمنٹ۔ جی، یہ آپ نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا ہوا ہے، یہ لاسٹ ہے۔ اور اس کے بھی بڑے کچھ اسپیشل ریزنز تھے کہ وہ ہو گیا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس نے کوئی اچھا کینڈیڈیٹ پٹ اپ نہیں کیا اور خود ڈیوائیڈڈ تھے، اور جس کینڈیڈیٹ کو پٹ اپ کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا، اس نے آ کے اس دفعہ ممدانی کو سپورٹ کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو سوشلسٹ، ایشو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بڑی ڈیموگرافک چینجز آئے ہیں، اور نیو یارک سٹی سب سے زیادہ تبدیلی آئی ہے وہاں، اور ایک قسم کی تبدیلی جو کہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے۔ نیو یارک کی جو پاپولیشن ہے وہ کوئی 8.5 ملین کے قریب ہے، نیو یارک سٹی کی، ناٹ اسٹیٹ۔ سٹی اور اسٹیٹ میں فرق ہے، اسٹیٹ گورنر ڈیموکریٹک ہے، مگر سٹی جو ہے وہاں اب ممدانی کا میئر بنا ہے۔ اچھا، میئر نیو یارک کے آج ہی بتا رہے تھے ہمارے دوست کہ نیو یارک اسٹیٹ کا بہت بڑا بجٹ ہے، اور نیو یارک سٹی کا جو وہ از بگر دین پاکستان۔ آپ خود ہی سوچ لیں کتنی سرمایہ دار کی کیپٹلسٹ، وال اسٹریٹ ہے نا، وہاں ساری کیپٹلزم وہی ہے، اسٹاک ایکسچینج وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اچھا، اس میں سے نیو یارک سٹی میں سے 8.5 ملین کے قریب پاپولیشن ہے۔ اس میں سے جو جوئش پاپولیشن ہے وہ کوئی 1.2 ملین ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ 8.5 ملین میں سے 1.25 ملین جو ہے وہ جوئش پاپولیشن، اور 14-15% وہاں کی جوئش پاپولیشن ہے۔ اچھا، اب جو ڈیموگرافک پروفائل ہے، 18 سے لے کے 34 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، 27%، ہیوج نمبر۔ اور یہ جو ساری سوئنگ ہو رہی ہے، یہ 2 جگہ پہ ہو رہی ہے۔ ایک یہ جو ینگ لوگ ہیں، یہ سوئنگ کیے ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں، ہائیسٹ ٹرن آؤٹ ان 50 ایئرس۔ انہوں نے 1960 کے بعد یہ اب پہلی دفعہ یہ باہر زیادہ لوگ نکلے ہیں، انہوں نے فیل کیا ہے۔ تو جین زی یعنی جین زی اور ملینیم دونوں ملا کے، ملینیم اینڈ جین زیز، ہاں، اور 27%، دیٹس اے بگ چنک۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ینگ لوگ جو ہے میجورٹی میں ہیں، 60-65%۔ تو دس از وائی اٹس چینجنگ۔ لائف ان امریکہ ان دا ایسٹرن سی بورڈ از چینجنگ۔ اور یہ جو سٹی ہے یہ امیگرنٹس کی سٹی ہے۔ سب سے پہلے امیگرنٹس جو امریکہ آئے تھے وہ ایسٹرن کوسٹ پہ آئے تھے اور مین-ہیٹن پہ آئے تھے۔ سو امانگسٹ دیم از مین-ہیٹن، باقی بھی ایسٹرن کوسٹ پہ جو اسٹیٹس ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیز پیپل پلیڈ اے ویری سگنیفیکنٹ رول۔ اچھا، ان میں سے یہ کہتے ہیں یہ امیگرنٹس کی سٹی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اور ممدانی نے اس بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ امیگرنٹس کی سٹی ہے، یہ سرمایہ داروں کی نہیں ہے، یہ امیگرنٹس ہیں۔ امیگرنٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو غربت سے بھاگ کے کہیں اور اپنا فیوچر بنانے کے لیے آتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور ان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے، اسی لیے کیونکہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں، وہی بناتے ہیں ملک جہاں جاتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ وہ محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنی یوٹیلیٹی اپنی ثابت کرتے ہیں، وہاں پر اور حصہ ڈالتے ہیں اس ملک کی ترقی میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ساری الیکشن میں ممدانی نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ نیو یارکرز جو ہیں ان کا بھی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ گر رہا ہے، رینٹس بڑھ رہے ہیں، کھانا مہنگا ہو گیا ہے، تنخواہیں بڑھ نہیں رہی ہیں، ٹریول مہنگا ہو گیا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات، صرف یہ لوور کلاس کی بات نہیں ہو رہی، نیو یارک کے اندر ایک بڑی سبسٹینشل مڈل کلاس بھی ہے،
اور وہ مڈل کلاس کے ساتھ بھی زیادہ تر یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. رینٹ اینڈ گروسریز اینڈ چائلڈ کیئر, کیونکہ یہ بہت مہنگا ہو گیا, اور اس کے لیے کوئی بھی جو بھی وہاں آیا ہے لوکل گورنمنٹ, انہوں نے کوئی سہولتیں نہیں کی. تو اس نے ایک لوکل ایشو لے کے اس نے سمجھ لیا ہاتھ نبس کہ یہاں ینگ لوگ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ اسلامو فوبک نہیں دیکھ رہے, انہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں اینٹی اسرائیل ہوں یا نہیں ہوں, انہیں ان چیزوں سے نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ وہ اپنی شہر کی دیکھنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور اپنی ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات جس کی طرف امریکن میڈیا توجہ نہیں دے رہا اور جان کے نہیں دے رہا, وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور جوئش لابی کا جو انفلوئنس ہے آل اکراس امریکہ بٹ اسپیشلی ان دی اسٹیٹس, وہ کم ہو گیا. یہ جو اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا نا, یہ بوڑھے لوگ سینٹرل امریکہ میں وہاں تک خبریں نہیں جاتی, مگر یہ جو سارے علاقے ہیں ایسٹرن سی بورڈ کے اور ادھر کیلیفورنیا اور اس قسم کی جگہ پہ, یہاں لوگ آر ویری سیوی, انٹرنیٹ چلتا ہے, لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں, اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں جینوسائیڈ ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا فرق پڑا ہے. یہ ایک قسم کا ریولٹ ہے اگینسٹ دی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی جو سپورٹ کر رہی ہے. ڈیموکریٹس, اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹس, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ممدانی ہیز پلیڈ آن دا رائٹ وکٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی ہی ہیز بین سپورٹڈ. باقی باتیں ادھر کی ادھر کی بہت ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ 30% کے قریب یہودی ووٹ بھی ان کو ملا ہے, بجائے اس کے مطلب کہ یہ اگینسٹ جا رہے تھے. بیکاز یہودی ووٹ ملا ہے بیکاز آف جینوسائیڈ اینڈ اویئرنیس بھی جو آئی جس طرح سے آئی. تو ٹھیک ہے, زہران ممدانی کی کامیابی غیر معمولی ہے اور پوری دنیا میں اس پر ڈسکشنز کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے للکارا. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے عزائم اپنی جگہ, اگر ہم دیکھیں 1 سال پہلے تک زہران ممدانی کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اب نہ صرف زہران ممدانی بلکہ ان کا خاندان بھی ڈسکس ہو رہا ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں. کیا کنیکشن ہے یہ؟ میرا کنیکشن کیا ہے یا میری فیملی کا کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیے 2001-2 میں ڈیلی ٹائمز کا مدیر تھا. ہم نے ایک نیا اخبار لانچ کیا تھا سلمان تحصیل صاحب کے ساتھ. تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے, اس کو پاپولر کرنے کے لیے کوئی دنیا سے ورلڈ فیمس لوگ بلانے چاہیے تاکہ یہاں سیمینارز کروائے جائیں. تو پہلا سیمینار میں نے نوم چومسکی کروایا تھا لاہور شہر میں, ورلڈ کا سب سے بڑا لیفٹسٹ فلاسفر. وہ آئے اور پیکڈ ہالز تھے. اس کے بعد میں نے لانچ ہم نے کیا اروندھتی رائے کے ساتھ, جو بوکر پرائز ونر ہے, ٹھیک, ان کے ساتھ بھی لاہور, اسلام آباد, وہاں سب جگہ پہ کیا ہم نے. پھر نوم چومسکی کو بلایا, اور تیسرے سال ہم نے میرا نائر کو بلایا. کیا زمانہ تھا. میرا نائر جو تھی وہ ایک انڈین فلم میکر ہے, شی از میرڈ ٹو اے مسلم, اور ان کا بیٹا ہے زوران, اور یہ رہتے ہیں نیو یارک میں. ہماری ان سے ملاقات ہوئی نیو یارک کے اندر اس زمانے میں, کیونکہ ممدانی صاحب جو ہیں ہی از اے لیفٹسٹ اینڈ انٹلیکچوئل, اور کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. اور ہمارے دوست تھے ڈاکٹر اقبال احمد, انہوں نے وہاں میرا تعارف کروایا تھا ان کے ساتھ جب میں نیو یارک جاتا تھا. تو واقفیت ہو گئی. پھر پتہ چلا کہ میرا نائر جو ہے وہ فلمیں بناتی ہیں, اور زبردست قسم کی سب کانٹیننٹل کلچرز کے اوپر فلمیں بناتی ہیں. بڑی بہادر خاتون ہے, بولڈ اینڈ بہادر. ہاں, بولڈ اینڈ بہادر, بولڈ اینڈ بیوٹیفل. تو ان کو دعوت دی ہم نے, یہاں آئی وہ. پھر ایک شام وہ اور ممدانی صاحب اور زوران, اس وقت 10-11 سال کا تھا, یہ ہمارے ہاں کھانا تھا, وہاں بھی آئے, اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ فریدہ خانم سے ملاقات ہو جائے. تو پھر ہم نے فریدہ خانم میڈم کو دعوت دی, وہ ہمارے گھر آئیں, اور یہ پھر ہم وہاں ایک محفل ہوئی شام, ایک سجی شام. تو وہاں یہ سب میرا نائر بھی, زہران بھی, اور ممدانی صاحب بھی, اور ہم نے پھر ان کی خاطر مدارت کی, ان کو ہوسٹ کیا. اور میرا نائر اپنی والدہ کو بھی لے آئی تھی ساتھ. تو اس طریقے سے تعلقات پھر بنے انہیں. اس کے بعد میری اور بھی دوستی ہو گئی ود ممدانی صاحب. ان کی 2 کتابیں ہیں, ایک ہے گڈ مسلم بیڈ مسلم, جو کہ انہوں نے یہ جو سارا ویسٹرن میڈیا نا کہ کوئی اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور برے مسلمان بھی ہوتے ہیں, انہوں نے اس کے خلاف یہ بات لکھی کہ یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, اچھے مسلمان برے مسلمان, یہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے. تو وہ کتاب میں نے یہاں شائع کی. اس کے بعد ان کی لیٹسٹ کتاب آئی ہے کلونیل سیٹلرزم کے اوپر, کہ یہ اسرائیل
کہ کس قسم کی سیٹلر کالونیز بناتے ہیں اور پھر ہم ضبط کر لیتے ہیں زمینیں. تو ہی از اے ویری پروگریسو رائٹر اینڈ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. تو وہ اس طریقے کے ساتھ. پھر میرے بیٹا علی سیٹھی جو ہے وہ بھی زوران سے تھوڑا سا بڑا ہے, بھی میرا نائر کے ساتھ کافی واقعیت ہے. اور میرا نائر نے یہاں ایک فلم بھی بنائی ہے. اس فلم کا نام تھا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ ہی اردو کا ترجمہ کر دیں. فنڈامنٹلسٹ تو آپ کو پتہ ہے اسلام سے وہ نکالتے ہیں متذبذب بنیاد پرست. تو وہ ایک کتاب لکھی تھی. وہ کس نے کتاب لکھی تھی؟ ہمارے ایک بہت زبردست رائٹر ہے محسن حامد صاحب. ان کی کتاب ہے دی ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی. تو وہ لاہور بھی آئی تھی. تو اس لیے بڑی دوستی ہے محسن حامد کی فیملی کی, ہماری اور اس فیملی کی. And that's how we know زوران. مختلف ڈومینز کنیکٹڈ ہیں. تو ابھی پچھلے سال ہم گئے تھے تو وہاں بھی ملاقات ہوئی زوران کے ساتھ and so on. تو بہت ہی اچھا بچہ ہے. اس زمانے میں بھی جب یہ 10-11 سال کا تھا تو اسے نالج کا بڑا شوق تھا. والد والدہ کی جو بھی میٹنگز ہوتی تھی بیٹھتا تھا, سنتا تھا, آبزرو کرتا تھا, سوال پوچھتا تھا, اور بہت ہی اچھی نیک طبیعت کا بچہ ہے اینڈ ویری بریو. اور وی آل فیل فار ہم. اور اس نے ایک کامیاب بہت زبردست قسم کا کام. میڈیا کیمپین جیسے چلائی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی. انہوں نے ناک آؤٹ کیا اپنے سے سینئر اور ایکسپیرینس پولیٹیشینس کو. یہی ان کی کامیابی کا بولتا ثبوت ہے. لیکن جو چیلنجز ہیں ان کے سامنے وہ بہت بڑے ہیں, اور اس کے بارے میں جو ان کے دعوے ہیں وہ بھی تقریباً ویسے ہی ہیں. امید وہ دلا چکے ہیں نیو یارک سٹی کے باسیوں کو. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے.